بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن ہدى بہدیہ إلی یوم الدین. علم دین کا حصول یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. دار الاسباب کے درجے میں آدمی مدرسے میں آتا ہے، کتابیں لیتا ہے، استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے، طالب علم کتاب کاپی قلم لے کر استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. یہ سب اسباب علم، اور اس کا اختیار کرنا دنیا کے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے ضروری ہے. کوئی آدمی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے علم حاصل کر سکتا. جو لوگ آن لائن علم حاصل کرتے ہیں وہ آف لائن ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ آن لائن کچھ علم آتا نہیں. اگر آن لائن علم سے کام چل جاتا تو اللہ نہ انبیاء کو بھیجتے اور نہ اللہ کتابوں کو نازل کرتے اور نہ اللہ انبیاء پر لوگوں کو صحبت کا مکلف بناتے. سب آن لائن نہیں چلتا ہے، ڈیجیٹل دنیا سے کام نہیں چلتا ہے. لہذا ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے اسباب اختیار کی، لیکن اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے مسبب الاسباب پر نگاہ کا ہونا ضروری ہے. مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات. مسبب الاسباب کا مطلب ای خالق الاسباب، جس نے اسباب کو پیدا کیا، جس نے اسباب کو وجود بخشا. اگر ہم صرف اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو یہ اسباب کارگر نہیں ہو سکتے. لہذا ضروری ہے کہ آدمی مسبب الاسباب پر نظر رکھے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر صرف اسباب پر ہوتی، جن کی نظر صرف کس پر ہوتی ہے؟ اسباب پر. یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے. کیوں بے وقوف؟ اس لیے کہ اسباب ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے. کبھی دیکھتے ہیں اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. دوا کھائی، آپریشن کروایا، مگر بیماری جہاں تھی وہاں کی وہیں رہی. نہیں اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ اسباب تو اختیار کیے مگر اللہ کی طرف توجہ نہیں، مسبب الاسباب پر کوئی نظر نہیں. تو آج سے کچھ سالوں پہلے اردو ٹائمز کے اندر میں ایک مضمون پڑھا تھا میں نے، مجھے آج تک یاد ہے. اس میں دعا پر ریسرچ کیا سائنسدانوں نے، جبکہ وہ ان کا موضوع نہیں تھا، لیکن یہ کہیں بھی ریسرچ کر. فرصت علی خان ہے، کام دھندا کچھ ہے نہیں، تو جو چیز میں سمجھ میں آئے ریسرچ کیا کر دیتے ہیں، شروع کر دیں. خیر، تو انہوں نے کیا ریسرچ کیا کہ بھئی کیا دعا اپنے اندر اثر رکھتی ہے یا نہیں. اب اس پر کیسے ریسرچ کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسے افراد کو جمع کیا جن کے ایک طرح کے پرابلم تھے، یعنی بیماری جن کو ایک طرح کی، ایک ہی طرح کا ان کا خون بی پازیٹیو او پازیٹیو جو بھی رہا ہو، اور ایک ہی طرح کا ان کا مزاج، ایک ہی طرح کی ان کی بیماری، سب کچھ ایک طرح، اور پھر ان کو ایک طرح کی دوا دی.
تو اسباب کا تقاضا کیا تھا؟ یا تو سب کو اچھا ہو یا سب کو اچھا نہ ہو. کیوں؟ اسباب کا تقاضا تو یہی تھا کہ اگر ایک کو اچھا ہو رہا ہے تو دوسرے میں بھی ساری وہی چیزیں ہیں تو اس کو بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر ایک کو نہیں اچھا ہو رہا ہے دوسرے ساروں میں بھی وہی چیزیں ہیں تو اس کو بھی اچھا ہونا چاہیے. لیکن نتیجہ نہ وہ نہ یہ، نہ سب اچھے ہوئے اور نہ سب کچھ کو کچھ اچھا ہوا، کچھ کو کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ایک کام کریں. کہا مسلمانوں سے کہا دعا کرو. کیا کرو؟ دیکھتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے. تو کہا دعا کرنے سے دوا سے زیادہ لوگوں کو اچھا ہوا. دعا سے دوا سے زیادہ لوگوں کو کیا ہوا؟ اچھا ہوا. تو پھر انہوں نے نتیجہ نکالا کہ صرف دوا یہ نافع لذاتی ہی نہیں ہے. اگر یہ اس کا نفع ذاتی اور اس کا نقصان بھی ذاتی ہوتا تو ایک جیسا اثر دکھا، لیکن یہ ذاتی نہیں. اللہ کی ذات ہے، اس کی مرضی رہی تو دوا سے اچھا ہوتا ہے. اگر اس کی مرضی نہیں رہی تو دوا نہیں، دوا کے باپ سے بھی اچھا ہوتا، آپریشن کرنے سے بھی نہیں اچھا ہوتا. ایک بعض مرتبہ کوئی آدمی آتا ہے ملتا ہے کہ حضرت دعا کرے، ایک ہی چیز کا 4 بار آپریشن ہو گیا مگر پھر بھی اچھا ہوتا نہیں. تو اس لیے مسلمان کی نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، اللہ پر. ہم طلباء کو اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے. آج مسلمانوں میں سے یہ چیز ختم ہو گئی. کوئی بھی کام شروع کرے تو پہلے دعا سے کام شروع کرے. کیسے کام شروع کریں؟ دعا. اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور فارمیلٹی کے طور پر نہیں، اے اللہ آسان فرما دے، کچھ بھی نہیں، ایسی خالی زبردستی. دل سے نہیں، دماغ سے نہیں. اس میں بھی دکھاوا، اس میں بھی کیا ہے؟ دکھاوا نہیں. آدمی کامل اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کے بارے میں یہ تصور، یہ عقیدہ رکھے کہ وہی وہ ذات ہے جو نفع پہنچا سکتی ہے اور وہی وہ ذات ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اس استحضار کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور پھر اس کے بعد اپنے کام کو شروع کریں. اگر اس میں خیر ہوگا تو اللہ اس کو انجام دلائے گا، اگر اس میں خیر نہیں ہوگا تو اللہ کوئی اور راستہ نکالے گا. اسی لیے آج کل مسلمان اپنی مرضی کا کچھ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اینگزائٹی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ سب ہونا چاہیے، میں جو سوچتا ہوں، میں جیسا چاہتا ہوں وہ سب ہونا چاہیے. تو کوئی خدا ہے کیا؟ تیری مرضی کا سب کچھ ہوگا. یہ پاور تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. فعال لما یرید انہ علی کل شیء قدیر وما تشاءون الا. تو یہ تو اللہ کا پاور ہے. تو کہا یہ اللہ کا پاور اپنے پاس لینے کے چکر میں ہے بھائی. تجھے تو اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ بھائی مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کروں گا، اس کے بعد اس کا نتیجہ، اس کا اثر وہ اللہ پر چھوڑوں گا. تو فرماتے ہیں کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسباب کو ہی نہیں مانتے. اسباب کو، اسباب کیا ہے؟ یہ بھی غلو ہے. جیسے ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنا اونٹ لے کر باہر چھوڑ کے آگے ایسے ہی. تو دوسرے صحابی پیچھے سے آئے، ارے بھیا اونٹ تو باندھے گا نہیں؟
تو نئے نئے مسلمان حدیث و عہد بالاسلام، ابھی توکل کا معنی معلوم نہیں تھا، تو کہنا کہ توکل علی اللہ، اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، حضور نے کہا اعقلها ثم توکل علی اللہ، کیا کہا حضور نے؟ اعقلها ثم توکل علی اللہ، اللہ کے بندے تو جنت میں نہیں ہے، تو دنیا میں ہے، جنت میں اسباب کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں اسباب کی ضرورت ہے، لہذا اس دار الاسباب میں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لہذا آپ جا کر پہلے باندھو، اس کے بعد اللہ کے بھروسے چھوڑو، کہ ہو سکتا ہے میں باندھ کر آؤں پھر بھی رسہ توڑ کر بھاگ جائے، میں باندھ کر آؤں پھر بھی کوئی چھوڑ کر لے کر چرا کر لے جاوے، لیکن باندھنے کے بعد جو مجھ سے ہو سکتا تھا، اسباب مباحہ کہتے ہیں اس کو، وہ سبب مباح کو میں نے اختیار کر لیا، اب اللہ کے بھروسے، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو رہے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو چلا جائے، ورنہ ایسے تو چھوڑ کے آئے وہ تو جانے ہی والا ہے، مالا بدمی اس کا جانا، وہ کائے کو بیٹھے گا بھائی وہاں پر، وہ بولے گا اچھا موقع ہے، گولڈن چانس، بھاگو، وہ جنگل میں بھاگ جائے گا، کہیں اور بھاگ جائے گا۔ اس کو کون انسان دنیا کے اندر میں ایسا ہے جس کو آزادی پسند نہ ہو؟ ہر مخلوق کو آزادی پسند، پرندے کو آپ نے پنجرے میں رکھا، اس کو کھول لو، بیٹھے گا وہ؟ نہیں بیٹھے گا، اور اگر بیٹھے گا تو پھر وہ بیوقوف ہے، اس کو غلامی کی عادت ہو گئی۔ اس لیے دیکھتے ہیں نا، اونٹ، گھوڑا، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، جب اس کو آدمی کیا کر لیتا ہے، پال لیتا ہے، تو پالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کر جاوے تو اس کے پیچھے پیچھے چل جائے گا۔ ایسا سلوک ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسے اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آپ اپنے سے سہلا رہے ہیں تو وہ آپ کا ہو گیا۔ اللہ ہم کو سب کچھ دے رہا ہے تو ہم کو اس طرح سے اللہ کے سامنے سلنڈر ہونا چاہیے، تو اللہ کے سامنے سے سلنڈر ہوتے، جہاں نہیں سلنڈر ہونے کا وہاں سلنڈر ہوتے، جہاں نہیں سلنڈر ہونا ہے تو اسباب کا انکار، یہ بھی خالی اسباب، یہ بھی غلط۔ صحیح کیا ہے، اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر وہ کام ہوا تو اچھی بات ہے، الحمدللہ، اور اگر کام نہیں ہوا تو الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ تو صحابہ سمجھ جاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوا، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں۔ تو آدمی سب کچھ کرنے کے بعد بھی نہ ہوئے تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی کچھ اور ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے سبق شروع کیا ہے، اب مقدمہ شروع کر رہے ہیں، سنت وغیرہ کی تعریف پڑھ کر امام بخاری اور امام ابو داؤد وغیرہ کا تعارف پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں کے یہاں پر جن دعائیہ کلمات کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا تھا، ان دعائیہ کلمات سے ہم اپنی اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ سب میرے ساتھ ساتھ میں اللہ کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، ایسے ہی زبان سے مٹھو پوپٹ کی طرح اور طوطے کی طرح نہیں، استحضار کے ساتھ جو بھی کچھ پڑھے استحضار کے ساتھ پڑھے کہ بھئی اللہ سے میں مانگ رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ میری اس مانگ اور اس درخواست اور اس طلب کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا الہ الا اللہ
الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكسير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير دعاء من خضعت له رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض ويا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين
ويا كاشف الكرب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان وجعلنا من عبادك الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والنفاق وجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان وجعلنا من عبادك الراشدين. ویسے یہ دعا عام طور پر میری جو دعائیں مسنونہ میں نے یاد کر کے رکھی ہے بچپن سے گھر کے ماحول کی برکت سے، ان دعاؤں میں سے یہ ساری دعائیں ہیں. اور آج ہی میں نے پڑھا کہ بھائی ہمارے محدثین میں سے ایک بڑی جماعت حضرات محدثین کا دستور یہ رہا کہ وہ اس طرح سے ادعیہ مسنونہ کو جمع کر کر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے استحضار کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، تاکہ علم دین کا وہ مشغلہ جو سب سے اشرف ہے، اس مشغلے میں مشغول ہونے سے پہلے انسان کا دل اس خالق اور مالک کے ساتھ جڑے جس خالق اور مالک کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. وہ اگر اپنے دین کے لیے استعمال کرنے پر آئے تو بغیر صلاحیت کے بھی استعمال کر لیں، اور اگر اسے کوئی ادا میری اور آپ کی پسند نہ آئے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو ساری صلاحیتوں کے بعد بھی محروم کر دیں. اس کے یہاں قابلیت، صلاحیت، کثرت، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے. اس کے یہاں پر ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو جھانکتا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے. ابھی دعا پڑھائی، کس نے دل سے پڑھی کس نے دل سے نہیں پڑھی اس کو بھی وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھا دی، آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھ لی، میں نہیں جان سکتا ہوں، میں میرے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے دل سے پڑھی یا نہیں پڑھی، تو آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ہاں کوشش کر سکتا ہوں کہ بھئی دل اور استحضار کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی. اس لیے فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ مخلص کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے. اللہ اکبر، کیسے اللہ نے کیسے علوم ان پر کھولے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ المخلص من لا يظن نفسه مخلصا.
جو اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھے، جو اپنے آپ کو مخلص سمجھ لے وہ مخلص ہی نہیں. کیوں؟ اخلاص کا تعلق قلب سے، اور قلب کو خالق کے قلب کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا. اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مستی کو، اس کی بدماشی کو، اس کے پیچ و خم کو کوئی اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. آج تک دنیا میں کوئی مشین ایسی وجود میں آئی نہیں اور قیامت تک آئے گی بھی جس سے واردات قلب کا پتہ چلے، جس سے قلب کے خیالات اور نظریات کا پتہ چلے. یہ خیال استو محال استو جنو استو جنو استو جنو، یہ ممکن ہی نہیں. میں بھی اگر دعویٰ کروں میں نے بہت دل سے پڑھا ہے تو میرا دعویٰ غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ تقسیم کر رہے تھے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو کیوں نہیں دیا؟ الیس هو مؤمن، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے الفاظ پر بھی گرفت کرتے تھے. خدا پاک کی قسم پورے زمین پر آپ سے زیادہ بہتر نہ کوئی معلم پیدا ہوا نہ کوئی مربی پیدا ہوا. انتہائی عظیم مربی. آپ نے سنا اور نکل گیا ایسا نہیں. انہوں نے کہا ماذا قلت یا سعد، ذرا دوہراؤ تو کیا بولا تم نے؟ الیس مؤمن ہوا، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ حضور نے کہا المؤمن لا يعرفه الا اللہ. مومن کون ہے وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ہاں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہو الیس مؤمن ہوا، مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ تو مومن خود بھی نہیں کر سکتا ہے. مومن ہونے کا کیوں؟ الایمان کیفیت القلب، ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ کیفیت قلبی سے. وکیفیت القلب، اور کیفیت قلب پر کوئی نہیں واقف ہو سکتا ہے. حدیث کی تعریف ہم کر رہے تھے کہ حدیث کے معنی، سنت کے معنی، اثر کے معنی کیا ہے. ہمارے محدثین کے یہاں پر ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ جب حدیث کو شروع کرتے تھے تو حدیث کو شروع کرنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے لے کر آج تک محدثین کا یہ اصول رہا کہ استاد اپنی سند کو بیان کر دیتا ہے، اپنی سند کو کیا کرتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے، تاکہ جو کچھ پڑھا جائے اس پڑھنے سے پہلے طالب علم کے پاس اس کی سند آ جائے. طالب علم کے پاس اس کی کہ بھئی یہ میرے استاد ہے، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا. ہاکذا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرتے تھے ہمارے محدثین کے یہاں پر کہ حدیث رحمت سے اپنی سند کو بیان کرنے کا التزام کرتے تھے. حدیث رحمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث سے اپنے درس کا، اپنی کتابوں کا آغاز کرنے کا محدثین کے یہاں پر دستور رہا کہ اپنی سند کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اپنی سند کو بیان کر دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدثنا، یا میں یوں کہوں کہ حدثنی شیخی یا حدثنی مشائخی، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پڑھا. میں نے بخاری شریف مکمل پڑھی حضرت مولانا رضوان صاحب کے پاس سے، جن کے پاس آپ بھی پڑھیں. ہم نے بھی بخاری حضرت کے پاس ہی پڑھی، اس لیے کہ
ہمارے یہاں پر پہلے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا سلیمان صاحب شمشی. حضرت مولانا سلیمان شمشی ان کا 1999 یا 2000 میں انتقال ہوا. تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی کے وہ شاگرد تھے، جو ہمارے ہندوستان کے اس آخری دور کے بڑے عظیم محدث گزرے. میں نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا جب میں 5-7 سال کا تھا. ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کے بڑے دیرینہ تعلقات تھے. تو وہ اپنی کتابیں چھپوانے کے لیے مالیگاؤں تشریف لاتے تھے. تو جب بھی مالیگاؤں آتے تھے تو والد صاحب ان کو مالیگاؤں سے اکلکوا لے کر آتے. تو سال میں 2-4 بار وہ مالیگاؤں آئے تو اکلکوا وہ مالا بدھا میں. تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، ان کو والد صاحب نے جب یہاں بخاری شروع ہوئی تو کہا کہ بھائی حضرت ہمیں کوئی بخاری پڑھانے والا آدمی چاہیے. تو حضرت نے کہا کہ آپ کے یہاں جب بھی بخاری شروع ہوگی آپ میرا شاگرد مالیگاؤں میں ایک ہے سلیمان شمشی، آپ ان کو بلا لیں. تو ہمارے یہاں پر جب بخاری شروع ہوئی تو والد صاحب نے حضرت کے کہنے کے مطابق حضرت کو بلایا، اور میرے خیال سے جامعہ میں کچھ تقریباً 5 یا 7 سال آپ نے بخاری پڑھائی. اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کے دن حضرت کا انتقال ہوا. حضرت مولانا علی میاں ندوی اور حضرت مولانا سید سلیمان شمشی دونوں حضرات کا انتقال ساتھ میں ہوا. حضرت کا انتقال ناندیڑ میں ہوا اور حضرت وہیں پر مدفون بھی ہے. ابھی میں 1 آدھ سال پہلے ناندیڑ گیا تو حضرت کے مزار پر بھی میری حاضری ہوئی تھی. تو حضرت مولانا سلیمان شمشی صاحب جو ہے وہ معمر تھے، بڑی عمر تھی ان کی، اور جامعہ کے پہلے شیخ الحدیث تھے. میں چھوٹا تھا جب سے مجھ سے ان کو بہت لگاؤ تھا. میں حفظ پڑھتا تھا تو میرے کو ایک دن بلایا رمضان المبارک میں، بولے ادھر آ وظیفہ. میں گیا، میں نے جی حضرت. کہا گھر جاؤ امی کے پاس سے کپڑا لے کر آ. میں نے کہا حضرت کیسا کپڑا؟ کہا آپ کا عید کا کوئی کپڑا جو سینا ہے نا وہ لے کر آؤ. کتنے متواضع آدمی تھے، شیخ الحدیث ہے جامعہ. کیا بولتے ہیں مجھے کپڑا لے کر. میں گھر پہ گیا، میں نے کہا کہ وہ شیخ صاحب کپڑا مانگ رہے ہیں. بولے کیسا؟ بولے تمہارا عید کے دن جو کپڑے کا پہننا ہے کپڑا وہ دو. ہمارے امی کو بھی تعجب ہوا. تو امی نے کہا کہ نکالا، انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور میرے کو دیا. میں لے کر گیا تو انہوں نے میرا ناپ لیا اور عید کے دن پہننے کا کپڑا مجھے خود ہی سی کر دیا دوسرے تیسرے دن. بڑی عمر. تو حضرت انتہائی متواضع اور بڑے عظیم اخلاق کے مالک تھے. جس سال حضرت کا انتقال ہوا اس سال میں غالباً پنجم میں تھا. تو رمضان سے پہلے ششمائی کے بعد ایک دن عصر کے بعد میں گزرا وہاں سے. تو حضرت اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. مفتی جعفر صاحب رہتے ہیں، اس کے بازو والا گھر تھا. تو مجھے آواز دی. میں حذیفہ میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر پہنچا. میں گیا، جی حضرت ابھی میرا دل کرتا ہے تم میرے پاس کچھ پڑھا لو. میرا دل کرتا ہے تم میرے پاس کچھ پڑھا لو. کہا کوئی حدیث کی کتاب پڑھو. پتہ نہیں زندہ رہے نہیں رہے. ہمارے پاس بخاری آپ نے پڑھی نہیں پڑھی. میں چاہتا ہوں کہ میری سند کے ساتھ تم کو تھوڑا سا پڑھا دوں. میں کہا حضرت میرے لیے خوش قسمتی. پھر اپنے پاس سے کوئی کتاب نکالی، تہذیب النفس اس کا نام تھا کتاب کا، اور کہا اس کی عبارت پڑھو. میں نے پڑھی اور پھر حضرت نے سند کے ساتھ پڑھانا شروع کیا. پھر روزانہ عصر کے بعد میں حضرت کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے وہ کتاب پڑھاتے تھے. تو مجھے کہتے تھے کہ آپ عبارت پڑھتے ہو، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ عربی پنجم میں ہو، ورنہ میں آپ کو عبارت پڑھنے کے لیے اپنی کلاس میں کیا کر لیتا تھا، بلا لیتا تھا. کہ اتنی اچھی عبارت میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا نہیں. کہ میں اتنے سال سے پڑھاتا ہوں لیکن اتنی اچھی عبارت پڑھنے والا میں نے آج تک دیکھا. حضرت مولانا طاہر صاحب بھی بہت خوش ہوتے تھے بیچارے. مجھے عبارت پڑھنے کا جنون تھا. کیا تھا؟ میں پوری کلاس میں کسی کو عبارت ہی نہیں پڑھنے دیتا. ہماری کلاس میں کیسا، استاد کلاس میں داخل ہو جو پہلے پڑھے وہ صحیح، اور اپنے ایک دم ایسا تیار ہو کے بیٹھتے تھے
کہ جیسے استاد داخل ہو اپنے شروع پڑھ جائے. اب پورا سال میں نے عبارت پڑھی تو آخر میں بچوں کو شوق جگتا ہے نا عبارت پڑھنے کا. تو ایک دن دوسرے ساتھی نے عبارت پڑھنا شروع کی تو مولانا طاہر صاحب بولے اے بھائی لوکل گاڑی نہیں چلے گی, سال بھر سے یہ پڑھ رہا ہے, اس کی زبان پر عبارت چڑھ گئی, یہ سپر فاسٹ گاڑی یہی ہے, دوسری کوئی سپر فاسٹ گاڑی میرے پاس ابھی ہے نہیں, سب لوکل ہے, چپ بیٹھ جا چل اوزے پڑھ. تو استاد بھی کیا بولتے تھے کہ بھائی وہ روایت کا جب زمانہ آتا ہے تو اس وقت تو فاسٹ پڑھنے والے چاہیے, تو ایسا چلتا نہیں تھا. تو پھر الحمدللہ صحاح ستہ ہے, مشکات ہے, ریاض الصالحین ہے, اس کی تقریباً 95 بلکہ 99% عبارت میں نے پڑھی الحمدللہ. کبھی استاد 2-2 3-3 گھنٹے پڑھاتے تھے, میں پڑھتا ہی رہتا تھا. ایک مرتبہ تو ایک کتاب کی عبارت پڑھی, مغرب کے بعد جو سبق شروع ہوا رات میں 10 بجے تک تو نان اسٹاپ پڑھا. جیسے ہی میں نے آخری عبارت پڑھی میری بھی آواز غائب. اور بیچارہ اس میں بھی ہوتا ہے نا ارحم من فی الارض, ہم نے بھی رحم نہیں کیا اس کے اوپر, پڑھتے ہی رہے. تو جیسے ہی عبارت ختم ہوئی اس کے بعد آواز ہی غائب ہو گئی, 2-3 گھنٹے تک آواز ہی نہیں نکلی. تو میں صرف اس ایک ہی نیت سے عبارت پڑھتا تھا, کیا کہ عبارت کے بہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہو جائے. عبارت کے بہانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے سننے والا تھوڑی پڑھتا ہے, لیکن جو پڑھتا ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے. تو الحمدللہ اس کی بہت برکتیں حاصل ہوئی. اس لیے آدمی کو درود شریف بھی کثرت سے کیا کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. بہرحال کہاں سے کہاں بات نکل گئی, ہاں سند بیان. ہاں تو میں نے ویسے مکمل بخاری درسن تو حضرت مولانا رضوان صاحب کے پاس پڑھی, البتہ میری جو سند ہے اس میں بہت ساری اسانید ایسی ہے جو عالی ہے. حضرت کی سند تو حضرت کے ذریعے سے آپ کو ملے گی, اور میری جو سند میں آپ کو دوں گا اس میں بھی حضرت کا نام آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو سند جن مشائخ سے احادیث مبارکہ کو پڑھ کر سندیں حاصل کی, ان مشائخ میں ایک تو ہے حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری, ہمارے والد صاحب کے استاد بخاری کی. ہم نے جس سال بخاری ختم کی اس سال حضرت تشریف لائے بخاری ختم کرنے. تو ختم بخاری ان کے ذریعے ہوئی, تو ان کے ذریعے سے ہم کو سند ملی. اور حضرت کی سند بہرحال اپنے زمانے کی بڑی عالی سند تھی. آپ نے تقریباً 50 سال بخاری پڑھائی. اسی طریقے سے ایک اور عالی سند ہے ہمارے پاس جو ہم نے ترکی میں گیا تھا چند سالوں پہلے والد صاحب کی معیت میں, رفاقت میں. تو وہاں پر ترکی کے اندر میں ایک شیخ تھے, شیخ احمد سراج. اس وقت ان کی عمر تقریباً 98 سال, آج سے 5-7 سال پہلے, تقریباً 2018 یا 19 میں 98 سالوں. اس کے پھر ایک 6-8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ان سے بھی ہم نے حدیث پڑھ کر سند لی. جب میں نے ان کے سامنے عبارت پڑھی اور میں ان سے کے ساتھ عربی بولنے لگا تو مجھے بولنے لگے کہ آپ کی عربی میری عربی سے اچھی ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کا تواضع ہے, ایسا نہیں ہے. تو کہا نہیں, ہم نے ازہر جا کر کہا میں بھی ترکی ہوں, جیسے آپ ہندوستانی, میری بھی عربی میری زبان نہیں ہے, آپ کی بھی زبان عربی نہیں ہے, آپ کی بھی ہندوستانی زبان ہے, میری بھی ترکی زبان ہے, لیکن میں نے ازہر جا کر عربی سیکھی. مگر ہمارے والد صاحب کو بولنے لگے کہ ان کی عربی بہت اچھی ہے. کہا کہ آپ نے ازہر پڑھا, مدینہ پڑھا؟ تو میں نے کہا نہیں, ہمارے والد صاحب نے جو مدرسہ شروع کیا میں نے وہیں پڑھا. تو بہت خوش ہوئے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جامعہ کی تعلیم بہت مضبوط ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں حدیث پڑھ کر کچھ. تو کہا بالکل. پھر ہم نے ان کے پاس سامنے کچھ حدیثیں پڑھی اور انہوں نے اپنی سند عطا کی. تو ان کی جو سند تھی وہ شیخ زاہد الکوثری سے ملتی تھی. شیخ زاہد الکوثری جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام تھے. وہ کون تھے؟ خلافت عثمانیہ کے آخری شیخ الاسلام تھے. 1923 میں جب خلافت عثمانیہ ختم کی اس وقت وہ شیخ الاسلام تھے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کر مصر تشریف لے آئے تھے, اور پھر انہوں نے مصر میں قیام کیا. جامعہ ازہر میں پڑھاتے تھے اور طلبہ ان کے پاس پڑھتے تھے. علم کلام اور علم حدیث اور علم فقہ ہر فن کے مولا تھے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جن کا نام میں بار بار لیتا رہتا ہوں, ان کے وہ شیخ.
اور یہ شیخ احمد سراج جو تھے وہ بھی ان کے پاس پڑھے تھے، تو وہ بھی ایک بہت عالی سند ہے۔ اسی طریقے سے ابھی 2-3 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک شیخ سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور شیخ محمد آدم علی تھوبی، محمد بن آدم علی تھوبی، ان کی بھی کافی عمر تھی، 90 سے زیادہ عمر تھی۔ انہوں نے نسائی کی شرح لکھی ہے، کتنی جلد میں معلوم؟ ذخیرۃ العقبہ کی، ذخیرۃ العقبہ اس کا نام ہے، زیادہ نہیں، صرف 45 جلد۔ مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، کتنی جلد میں معلوم؟ 49 جلدوں۔ کتنی جلدوں میں؟ ترمیزی کی شرح لکھی ہے، آدھی ہوئی ہے، آدھی سے بھی کم ہوئی ہے، 25 جلدیں۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ میں مکہ گیا تو وہاں کے ایک شیخ ہے، شیخ محمد الطوم، تو میں نے شیخ طوم سے کہا، میں نے کہا شیخ انی ارید ان استجیز من شیخ محمد بن آدم علی تھوبی، کہا تفضل، کہا میں معلوم کرتا ہوں وہ کب نماز میں ملیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد وہاں پر ان کا حلقہ لگتا ہے۔ تو پھر ہم ان کی مسجد میں دارالحدیث المکیہ کے اندر میں گئے اور ان سے ملے، ویل چیئر پر تھے وہ، ان سے ملاقات ہوئی، اور 6-8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا، بڑی عمر کے تھے۔ تو ایسے الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک براہ راست شاگرد تھے، حضرت مولانا آدم صاحب، برطانیہ میں تھے۔ آج سے 2 سال پہلے میرا برطانیہ جانا ہوا، تو وہاں پر میری ان سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت ان کی عمر بھی تقریباً 99 سال۔ تو ایسے معمر، اللہ کا فضل اور اللہ اس کا احسان، اس کی رحمت ہے کہ ایسے بہت سارے معمرین سے میں ملا۔ تو میری اپنی پوری سند ہے جس میں سب مشائخ کے نام لکھے ہیں، میں آج اس کا مراجعہ کر لوں گا کہ اور اس میں کون کون چھوٹ گیا ہے، اور ان کو شامل کر پھر آپ حضرات کو دے دی جائے گی۔ تو اسی سند کے ساتھ ہم آپ کو اب بخاری اور ابو داؤد جو بھی ہے وہ ہم آپ کو کیا کرتے رہیں گے۔ ابو داؤد شریف میں نے مکمل پڑھی ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر صاحب سے، حضرت مولانا طاہر صاحب، ان کے پاس پڑھی ہم نے، اور بالکل آخری کچھ حصہ باقی تھا، اور حضرت کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہوئے۔ جمعرات کے دن حضرت جانے لگے تو مجھے کہا کہ بھائی امتحان بالکل سر پہ ہے، رجب کے بالکل آخری چل رہا تھا، اور اپنی کتاب بہت باقی ہے کیونکہ اپنے کو بولنے کی بیماری ہے۔ ان کو وہ صحابہ کے بڑے عاشق، کسی صحابی کا تذکرہ آئے، بولے بھائی رک جا، یہ بہت اچھے صحابی ہیں، اور پھر ان کے اوپر ان کا تذکرہ شروع کرے تو گھنٹہ ختم، پھر گھنٹے بج گئی، کیا کریں، اتنے پیارے صحابی تھے، میرے دل نے گوارا نہیں کہ ان کا ذکر کیا بغیر آگے بڑھو۔ بالکل عاشق صحابہ تھے، عجیب ان کے دل میں اللہ نے صحابہ کا عشق بھرا، جس سے ہم کو بھی ملا ان کے وافر مقدار میں۔ تو حضرت تو عصر کی نماز پڑھ کے میں نکلا، حضرت ایسے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے کوارٹر پر، اور میں داخل ہو رہا تھا، بھائی حذیفہ ادھر آ۔ میں نے کہا جی حضرت، کہا میں بمبئی جا رہا ہوں کام سے، اور کوئی بھی آوے تیرے کو عبادت پڑھنے کی، اور عبادت پڑھے نا تو رکنا نہیں، بریک مارنا ہی نہیں، بولے میں آؤں وہاں تک پورا کر دینا، بولے آخری حدیث پھر اپنا پڑھ لیں گے۔ تو بولے وہ ان کو سامنے والے کو بولنے نہیں دینا، بولے وہ بولے بھی نہیں تیرے کو سننے کا نہیں، بولے ایسا بولے میرے کو، وہ کچھ بولنا بھی چاہے نا تیرے کو سننے کا نہیں، بولے تو چالو ہی رکھنا، بولے تاکہ ختم ہو جائے۔ بیچارے ایسا بول کر گئے، اور دوسرے دن دوپہر میں اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے ابو داؤد شریف حضرت مولانا طاہر صاحب کے پاس پڑھی تھی، بہت ماشاءاللہ، بہت خطیب بھی بڑے اچھے تھے، استاد بھی بڑے بہترین تھے، بڑے مشفق تھے۔ حضرت مولانا مفتی جعفر صاحب کے خسر ہوئے۔ تو یہ دونوں استاد ہمارے خاص استاد ہیں، ایک سے ہم نے بخاری پڑھی اور ایک سے ہم نے کیا پڑھی، 2002 میں حضرت کا انتقال ہوا، انتقال کو بھی 24 سال ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو مشائخ سے پڑھی ہے ان کا نام لے کر کل میں آپ کو بتا دوں گا، تاکہ سال بھر کے لیے میں کیا ہو جاؤں،
سکون میں ہو جائیں کہ بھائی آپ کو میں نے سند بتا دی ہے اور اب آگے جو کچھ آئے گا وہ سند کے ضمن میں کیا ہوتا رہے گا، آتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ان تمام مشائخین کی برکات اور فیوز سے مالا مال فرمائے، اور علم حدیث کے انوار سے اللہ ہم سب کو بہرور فرمائے، اور ہر قسم کے ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔